حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیجئے، جب انہوں نے اپنے باپ کے سامنے دین کی دعوت پیش کی، جب انہوں نے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی تو باپ نے توحید کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ آپ کو سنگسار کرنے کی دھمکی دے دی، اور صرف دھمکی نہیں بلکہ گھر سے نکال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار تھے، وہ گھبرائے نہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں گھر سے نکل گئے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا ماں باپ سے بچھڑنا پڑ جائے گا، اپنے گھر بار سے الگ ہونا پڑے گا، جائیداد سے بے دخل ہو جانا پڑے گا اور تمام رشتہ داروں سے دور ہو جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا۔ آج ہم کو دیکھ لیجئے، آج بہت سارے کافر لوگ، مشرک لوگ، ان کو پتہ ہے کہ دین اسلام برحق ہے، لیکن دین اسلام کو کیوں نہیں اپنا پاتے ہیں؟ ان کو اسی بات کا خوف ہے کہ اگر دین اسلام کو اپنا لیں گے تو ہم کو اپنے ماں باپ سے دور ہو جانا پڑے گا اور اپنے ماں باپ کی دولت سے بے دخل ہو جانا پڑے گا، یعنی ہم جائیداد سے محروم ہو جائیں گے۔ اسی خوف سے وہ دین اسلام کو اپنا نہیں پاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے مسلک والے جو غلط ہیں، جو دیوبندی، بریلی یا کسی بھی مسلک کے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اہل حدیث برحق ہے، لیکن اپنا کیوں نہیں پاتے ہیں؟ اسی لیے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ کہیں ماں باپ سے دور نہ ہو جائے، ماں باپ کی دولت سے بے دخل نہ ہو جائے، رشتہ داروں سے دور نہ ہو جائے، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دل میں بس نہیں پاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے وہ محروم ہے، اسی لیے وہ حق کو اپنا نہیں پاتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کا بہترین نمونہ پیش کیا اور اپنے گھر بار، اپنے ماں باپ سب کو چھوڑ دیا، اور اسی توحید کی دعوت کی وجہ سے بادشاہ نے آپ کو آگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا، پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں گھبرائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے آپ کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ اور پھر آگے بڑھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال تک اللہ رب العالمین نے بیٹے سے نہیں نوازا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ بندہ جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے، جو سب سے زیادہ پسندیدہ نبی ہے، جو خود اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے اس کو بیٹے کی دولت سے اور اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے۔ اس نے کبھی بھی اللہ رب العالمین سے شکایت نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، میں تیرا نیک بندہ ہوں، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، پھر بھی تو نے مجھے اولاد کی نعمت سے کیوں محروم رکھا ہے؟ اور آج ہم کو دیکھ لیجئے، اگر اللہ رب العالمین شادی کے صرف 1 سال تک اولاد نہ دے تو لوگ در در کی ٹھوکریں کھانے لگ جاتے ہیں، کبھی اس درگاہ پر، کبھی اس درگاہ پر، کبھی اس مزار پر، کبھی اس مزار پر، ایک بیٹے کو پانے کے لیے شرک پر شرک کرے چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو، اللہ تعالیٰ کی آزمائش کو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام تھے جو نیک ہونے کے باوجود اور جو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ پسندیدہ بندے ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ذرہ برابر انہوں نے شکایت نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ 80 سال کا ہو گیا ہوں اور ابھی تک تو نے مجھے اولاد نہیں دی۔ اور پھر آگے بڑھیے، 80 سال کے بعد جب اللہ رب العالمین نے بیٹے سے نوازا، اس بیٹے کو اب کھلانے کا وقت آیا، اس کو چومنے کا وقت آیا، سینے سے لگانے کا وقت آیا، اللہ رب العالمین نے وہ موقع بھی نہیں دیا اور کہا ابراہیم اپنے بیٹے کو، اپنے بیوی کو لے جا کر کے ایسی جگہ پر چھوڑاؤ جہاں نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ دانا ہے، بے آب و گیا جنگل میں لے جا کر کے چھوڑاؤ۔ اور آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اگر اللہ رب العالمین 2-3 سال کی عمر کے بچے کو چھوڑ لے تو شکوے پہ شکوے، رونا دھونا اور اللہ رب العالمین کے سامنے جزا فضا کرنا چالو کر دیتے ہیں، نیکیوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی تو دین اسلام کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کو گالیاں دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اگر ایک اولاد کو چھین لے تو آدمی طرح طرح کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے اور اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کہ ابھی اپنے بیٹے کو کھلا ہی نہیں پائے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کہا لے جا کر کے جنگل میں چھوڑاؤ۔ اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اور آگے بڑھیے، جب وہ بیٹا چلنے پھرنے لائق ہوتا ہے، بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے، تب باپ کو بے انتہا محبت ہوتی ہے، وہ سوچے کہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہو گیا، لیکن ایسے وقت میں بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو امتحان لیا اور کہا اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں پر بھی نہیں گھبرائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے بیٹے کی محبت کو غالب نہیں ہونے دیا اور اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے نکل کھڑے ہو گئے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے سورہ النجم آیت نمبر 37 کے اندر ارشاد فرمایا، وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم تو وہ ہیں جنہوں نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ ابراہیم سب سے بڑے وفادار ہیں، جس کی وفاداری کی گواہی اللہ رب العالمین نے دی۔ اس کی محبت کا اندازہ لگائیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے کس قدر محبت کرتا ہوگا۔